بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے خاوند نے انہیں طلاق دے دی۔ طلاق زہار جو کہ جاہلیت کی طلاق تھی۔ کوئی مرد اگر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ تو میری ماں ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی، رجوع بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دوڑی ہوئی دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے خاوند نے زہار کر لیا ہے، آپ اسے ختم کر دے۔ یہ تو جاہلیت کی طلاق ہے، شریعت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق ہو گئی، رواج کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں کہاں جاؤں؟ اگر یہ طلاق ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، ماں باپ میرے مر گئے، جوانی اس کے گھر گزر گئی، پیسہ میرا ختم ہو گیا، اگر یہ طلاق ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ یہ ایک مخصوص طلاق تھی جاہلیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق ہوئی۔ اس نے پھر مطالبہ کیا کہ نہیں، اس طلاق کو منسوخ فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا۔ تو وہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے تو میں اپنے اللہ کو خود سناتی ہوں۔ اور وہیں آسمان کو دیکھا اور بارگاہ رب ذوالجلال میں ہاتھ اٹھائے، اور ایسا عجیب اس کا قصہ ہے، اور اس نے دعا مانگی اور کہنے لگی، اے اللہ، تو جانتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس رہے تو میں انہیں کہاں سے کھلاؤں؟ اس کے پاس چھوڑ دوں اور وہ آگے دوسری شادی کر لے تو میرے بچے تو در بدر کے ہو جائیں گے۔ یا اللہ، تو میرے حق میں فیصلہ اتار۔ یہ نہیں کہا کہ جو تو چاہے فیصلہ اتار، بلکہ کہا، اے اللہ، میرے حق میں فیصلہ اتار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عام حکم نہیں بھیجا کہ ٹھیک ہے ہم نے فیصلہ کر دیا، نہیں، بلکہ قرآن بھیجا۔ قرآن کے جب قرآن رہے گا، 28واں پارہ رہے گا، خولہ کا قصہ یہ امت سنتی رہے گی اور اس کی عظمت کے گیت گاتی رہے گی۔ اس کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے اور اس کا رونا اللہ کے عرش کے دروازے کھلوا گیا، اور جبریل علیہ السلام دوڑے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے جس کی دکھ درد بھری فریاد اللہ کے عرش کو ہلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئے، وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاتھ نیچے کر لے، وحی آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ پوچھا اور فرمایا، خولہ، تجھے مبارک ہو، تیرے رب نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، ہم نے سنا اپنی ایک بندے کی فریاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کا جھگڑا کر رہی تھی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سنا، آپ نے تو رد کر دیا، تو اس نے اپنے رب کو پکارا، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، میں تم دونوں کا مناظر سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار پر تھے اور وہ انکار پر تھی، میں سنتا بھی تھا اور دیکھتا بھی تھا، اور آج کے بعد میں اس طلاق کو ختم کرتا ہوں۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ ہمیشہ ایمان اور عمل کے ہی تذکرے رہتے ہیں، ہمیشہ تقوی ہی باقی رہتا ہے، ہمیشہ سچائی کے تذکرے باقی رہتے ہیں۔ کون جانے کتنی بڑی بڑی شہزادیاں پیوند خاک ہو گئی، آج انہیں جاننے والا کوئی نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ پیوند خاک ہوئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں۔ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول پر قربان کیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، آج تک اس کے زمین و آسمان میں ان کے چرچے نظر آ رہے ہیں۔